ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بدن نہایت پکیزہ، ناف کٹی ہوئی اور ختنے کیے ہوئے تھے۔ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، ان کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو جلدی جلدی وہ گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سویبہ تو آزاد ہے۔ اس کا پھل اسے یوں ملا کہ موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، کہنے لگا کہ تمہارے بعد مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا بجز اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی سے کچھ پانی نکل آتا ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ نوش فرمایا، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوئے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بیچ دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا رہتا اور ہم اس کی دلجوئی کے لیے ساری رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کی دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے ساتھ لے آئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، وہ پیارے آقا کو خیمے میں لے آئیں اور ان کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ دوسری طرف جب اونٹنی کو دیکھا گیا تو اس کے تھن میں دودھ بھر گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ اتارا اور میاں بیوی دونوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور چین کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے قریب بھی نہ بھٹکتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتی ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس گھر آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ سے چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا فیض تھا جس کو حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر کے سوا قوم کا کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی طرح ہم ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے
نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشوونما کا حال یہ تھا کہ آپ دوسرے بچوں سے اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم آپ کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب اتفاق کہ اسی سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ہمارے پاس رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری امی جان، آپ مجھے بھی میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراتے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام کی سنت پر عمل کر کے بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اظہار فرما دیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ان گنت معجزے ہیں جو آپ کے بچپن میں ہی ظاہر ہوئے، جیسا کہ جب آپ جنگل جاتے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا، دھوپ میں ایک بادل آپ کے سر پر سایہ کرتا، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا، پتھر ان کے پاؤں کے نیچے گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتے اور ان پر قدم کا نشان بن جاتا تھا، جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے تھے وغیرہ۔ انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے اجازت دی تو ہم وقفاً فوقفاً اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان معجزات کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔